بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے ول یو بی مائی ویلنٹائن۔ سینٹ ویلنٹائن کا دن یا سینٹ ویلنٹائنز ڈے 14 فروری کو ہر سال ساری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور امریکہ میں تو باقاعدہ اس کی چھٹی بھی ان آفیشیل چھٹی ہے، لیکن لوگ چھٹی کرتے ہیں اور اس پہ کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ تو سینٹ ویلنٹائن کا مختصر تعارف جو میں نکال پایا ہوں اپنی ریسرچ سے مختلف طریقوں سے، تو اس میں یہ ہے کہ سینٹ ویلنٹائن کو 3 صدی عیسوی میں قتل کر دیا گیا تھا، اور آج ان کی عقیدت ہے لوگوں کی، وہ محبت کرنے والے جو ٹریڈیشنل ہے لورز، دوسرا مگسبان شہد کی مکھیاں پالنے والے لوگوں کے لیے، اور کوڑ کے مریضوں کے لیے۔ کوڑ کے مریضوں کے لیے، بیماروں کے لیے عیسائیت میں کافی زیادہ اس طرح کے لوگ اور اس طرح کی NGOs چلتی رہی ہیں، اب بھی ہیں۔ تو سینٹ ویلنٹائن کا تعلق روم سے تھا اور 3 صدی عیسوی میں قتل کر دیا گیا تھا۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے عیسائیت کے زیادہ تر فرقہ جات، یعنی زیادہ تر لوگ انہیں کسی بھی قسم کا بزرگ یا درویش تسلیم نہیں کرتے، پہلے کرتے رہے، اور باقاعدہ کیلنڈر میں نام تھا ان کا 14 فروری کے دن کا، لیکن 1969 میں سینٹ ویلنٹائن کے دن کو یا سینٹ ویلنٹائن کی ریکارڈ کو جو کیلنڈر میں لکھا گیا تھا کہ دن کو مشکوک اور نامکمل قوائف کی وجہ سے عیسائی بزرگوں کی فہرست سے نکال دیا گیا۔ یہ دن بھی نہیں منایا جا رہا، منایا جاتا ہے لیکن آفیشلی جس طرح سے انہوں نے ایک بنایا ہوا تھا کہ یہ ایک تہوار ہے، وہ ختم کر دیا تھا 1969 میں۔ اب مذہبی انسان ہونے کے علاوہ کی بجائے لوگ انہیں ایک سیاستدان یا سیاسی شہید کہتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، یا مین وجہ ہی یہ ہوگی کہ روم کا قانون تھا کہ جتنے بھی غیر شادی شدہ نوجوان ہیں انہیں کانسکرپٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی انہیں گورنمنٹ جو ہے وہ بھرتی کر سکتی ہے اب فوج میں۔ اور رومن امپائر ایک ترقی کرتی ہوئی امپائر تھی، اور انہیں فوجیوں کی ہر وقت ضرورت رہتی تھی۔ انہوں نے یہ قانون وہاں پہ ایک بنایا ہوا تھا، تو روم کے قانون کے مطابق تمام غیر شادی شدہ نوجوانوں کو فوج میں جبری طور پر بھرتی کر لیا جاتا تھا۔ وہاں پہ یہ ایک خیال تھا کہ شادی شدہ مرد جو ہے وہ اچھی طرح سے لڑ نہیں سکتا، اس لیے شادی شدہ لوگوں کو فوج کے لیے انفٹ قرار دے دیا جاتا تھا، اور شہنشاہ کلاڈیس نے شادی پر پابندی عائد کر رکھی تھی کہ شادی ہی نہیں کرنی کسی نے بھی، تاکہ انہیں فوج کی بھرتی ملتی رہے۔ اور سینٹ ویلنٹائن جس کی وجہ سے وہ آج دنیا میں مشہور ہے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نوجوانوں کی شادیاں صرف اس لیے کروائیں تاکہ وہ فوج میں بھرتی نہ ہو سکے۔ سینٹ ویلنٹائن نوجوانوں کے فوج میں بھرتی سے بچانے کے لیے ان کی خفیہ طور پر یا کھلے عام، یہ کچھ کلیئر نہیں ہے لیکن موسٹلی یہی ہے کہ جب قانون تھا، قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو یہ خفیہ طور پہ ہوتی تھی، شادی کروا دیا کرتے تھے، اور پھر شادی کا سرٹیفکیٹ بھی وہ خود ہی دیتے تھے، کیونکہ وہ ایک پریسٹ تھے، ایک پادری تھے، تو شادی کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا کرتے تھے، اور اس سرٹیفکیٹ کی وجہ سے لوگ جو تھے وہ فوج میں کانسکرپشن سے بچ جاتے تھے۔ لیکن سینٹ ویلنٹائن جو ہیں ان کا پتہ چل گیا شہنشاہ کلاڈیس کو، تو اس نے سینٹ ویلنٹائن کو سزائے موت قتل کروا دیا۔ اس کے بعد سے سینٹ ویلنٹائن کے بارے میں اور بھی کافی ساری روایات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک آدمی نہیں تھا، یہ 2-3 افراد تھے، اور اس طرح سے برصغیر میں بھی کئی ایسے بزرگ
موجود ہیں جن کے پیروکار، جن کے ماننے والے اسی بات پہ متفق نہیں ہے کہ وہ دفن کہاں پہ. اسی طرح کی سچویشن سینٹ ویلنٹائن کی بھی ہے. ان کی قبر کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور ہر جگہ پہ الگ الگ سے وہ بنا لیے انہوں نے قبریں، اور وہاں پہ لوگ جو ہے عقیدت سے حاضری بھی دیتے ہوں گے. تو یہ کسی طور سے ثابت نہیں ہوتا کہ سینٹ ویلنٹائن محبت کرنے والوں کے بزرگ ولی یا سینٹ کیسے ہیں. انہوں نے شادیاں ضرور کروائیں، لیکن اس کا مقصد محبت کی تکمیل ثابت نہیں ہوتا. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ شہنشاہ سے اختلاف رکھتے ہیں، قانون سے اختلاف رکھتے ہیں، اس وجہ سے شادیاں کروائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی محبت کی وجہ سے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے. سینٹ ویلنٹائن کی لاش کے مختلف حصے یورپ کے مختلف عجائب گھروں میں رکھے ہوئے، کھوپڑی روم میں ہے، اور کندھے کی ہڈی جو ہے وہ جرمنی میں کہیں پہ پڑی ہوئی ہے. اور ان کے بارے میں بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ واقعی میں سینٹ ویلنٹائن کی لاش کے ہی حصے ہیں یا کوئی اور کسی کی لاش ہے. یعنی اوور آل ایک مشکوک قسم کا کریکٹر ہے جس کے ساتھ کافی ساری کہانیاں وابستہ ہیں، لیکن یہ دن بڑے زور و شور سے منایا جاتا ہے. سینٹ ویلنٹائنس ڈے آج کا 14 فروری. سینٹ ویلنٹائنس ڈے پر مختلف روایات رواج پا چکی ہیں. یعنی اس میں ٹریڈیشن بن چکی ہے کہ جن میں ایک یہ ہے کہ نوجوان جوڑے لڑکے لڑکیاں آپس میں ملاقاتیں کرتے ہیں، جنہیں نارمل روٹین میں ڈیٹنگ یا ڈیٹ کہا جاتا ہے. اور اس میں وہ اس طرح سے تیار ہو کے جاتے ہیں جیسے کسی تقریب میں جا رہے ہیں، کوئی شادی بیاہ کی تقریب ہے، اس طرح سے تیار ہو کے جاتے ہیں، پھول پیش کرتے ہیں ایک دوسرے کو، گفٹس دیتے ہیں. یہ ان میں سے چند ایک باتیں ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ سینٹ ویلنٹائن نے اگر مذہبی عقیدت کے لحاظ سے بھی کہ مذہب شادی کرنے کا کہتا ہے تو انہوں نے شادی کروائی، کیونکہ جو ایمپرر تھا اس نے پابندی لگا دی تھی شادی پہ. یعنی ایک مذہب کی ایک چیز کے اوپر پابندی لگا دی تو انہوں نے شادی کروا دی. یہ تو قابل تحسین بات بنتی کہ انہوں نے شادی کروائی. لیکن یہ جو آج کل ہو رہا ہے، افیئرس چل رہے ہیں، شادی کسی کی نہیں ہوتی، یہ سینٹ ویلنٹائن نے بھی نہیں کیا تھا. سینٹ ویلنٹائن کی روایت شادی جو تھی وہ ان روایت میں اب شامل ہی نہیں ہے جو کچھ آج کل ہو رہا ہے. شادی کا ذکر آنے پر یہی محبت کرنے والے کچھ ڈائلاگ بولتے ہیں، جو ان میں سے یہ ہے: ابھی میری شادی کی عمر نہیں ہے، ابو نہیں مانیں گے، ہم آؤٹ آف کاسٹ شادی نہیں کرتے. اور پھر کچھ ایموشنل ٹائپ کی چیزیں کہ میں تمہارے لائق ہی نہیں ہوں. اس جیسے بہانے کر کے تو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، سڑک چھاپ شاعری پڑھتے ہیں، مگرمچھ کے آنسو بہاتے. اور اس میں کافی گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں ان سے. اگر 14 فروری شادی کی ضمانت بن جائے تو یہ سال کے بہترین تہواروں میں سے ہوگا، لیکن شادی کی ضمانت ہی نہیں ہے، بلکہ شادی کا نام آنے پہ تو یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. لیکن یہ زیادہ تر بدکاری اور بلیک میلنگ جیسے گناہوں کی ضمانت بنتے دیکھا گیا ہے. ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ ماں باپ سے جھوٹ بول کر ملاقات پہ جاتے ہیں. جی، قرآن پاک میں سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہمیں یہ بتاتی ہے: And one of his signs is that he created for you spouses from among yourselves, so that you may find comfort in them. And he has placed between you compassion and mercy. Surely in this are signs for people who reflect. تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ اس نے تمہاری نسل میں سے، یعنی تمہاری قسم میں سے ہی تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اسپاؤس پیدا کیے، مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد پیدا کیے.
یہ سائنٹیفک فیکٹ بھی ہے، ہومو سیپینس. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ یو مے فائنڈ کمفرٹ ان دیم، تاکہ آپ ان میں سکون پاؤ. تو اس آیت کی ٹرانسلیشن میں یا تھوڑی سی ایکسپلینیشن میں یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ کمفرٹ جو ہے وہ صرف جسمانی نہیں ہے. اس بات کا بھی سکون ہے کہ آپ اگر دونوں اکٹھے کہیں آ جا رہے ہیں تو کوئی آپ پہ انگلی نہیں اٹھائے گا. آپ کہیں پہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، کیونکہ یہ نکاح کی وجہ سے ہوتا ہے ایسا. اینڈ ہی ہیز پلیسڈ بٹوین یو کمپیشن اینڈ مرسی. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک انسان پہ کرم کیا ہے کہ وہ ان دونوں میں، میاں بیوی میں یا آپس میں، ان میں کمپیشن، شفقت، پیار یا ہمدردی، محبت، کمپیشن اور نرمی ڈال دی ہے، رحم دلی ڈال دی. یہ دونوں ایسے جذبات ہیں جس کی وجہ سے ایک جوڑا جو ہے وہ اچھی زندگی گزار سکتا ہے، کمفرٹیبل زندگی گزار سکتا ہے. اور یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کے اندر ڈالی ہیں جو نکاح سے قائم ہوتا ہے. Surely in this are signs for people who reflect. یقیناً اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانی ہے. جو غور کرتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے. اور جو بے وقوفوں کی طرح جو مرضی کرتے پھر رہے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا، وہ گناہ ہی کر رہے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5090 ہے. Narrated Abu Huraira, the Prophet said, a woman is married for 4 things. That is, her wealth, her family status, her beauty, and her religion. So you should marry the religious woman. Otherwise you will be losers. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت سے 4 چیزوں کے لیے شادی کی جاتی ہے، 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے، اور وہ ہیں اس کا مال، اس کی دولت، اس کا خاندان، اس کا حسب نسب، اس کا حسن اور اس کا دین. اس لیے تمہیں دیندار خاتون سے شادی کرنی چاہیے. بصورت دیگر تم نقصان اٹھاؤ گے، تمہارے ہاتھوں کو مٹی لگے گی. عربی ٹیکسٹ جو ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں مٹی آئے گی، مٹی لگے گی، یعنی تم نقصان اٹھاؤ گے. تو یہ حدیث یہ واضح طور پہ بیان کر رہی ہے کہ دیندار خاتون سے شادی کرنی چاہیے. باقی 3 کنڈیشنز پہ شادی کریں گے تو نقصان اٹھاؤ گے. تو یہ سینٹ ویلنٹائنس ڈے والے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ ان میں سے کس چیز کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. وہ ان 4 میں سے کسی ایک کے اوپر بھی نہیں ہوتے. یا ہو سکتا ہے کہ جی بیوٹی ہو، کیونکہ وہ نظر آ جاتی ہے انہیں تو چل پڑتے ہیں، لیکن چانسز ہوتے ہیں کہ یہ 4 ہی نہیں ہیں، وہ صرف ایک جوانی کا ابال ہے جس کی وجہ سے وہ اس راستے پر چلتے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ شادی کریں تو دیندار خاتون سے. اور ایک اور بات ہے، دیندار خاتون آپ کو ویلنٹائنس ڈے پہ نہیں ملے گی. تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ویلنٹائنس ڈے مناتے ہیں تو اس حدیث کے مطابق آپ نقصان میں ہی رہیں گے. جو مرضی ہو جائے، آپ شادی کر لیں، چاہے آپ کی شادی ہو جائے، آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا. کیونکہ ریلیجن والی جو خاتون ہے وہ آپ کو سینٹ ویلنٹائنس ڈے کے اوپر نہیں ملنے آئے گی. اسے پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 ہے. Do not go near adultery. It is truly a shameful deed and an evil way. Adultery، بدکاری، حرام کاری، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یہ واقعی حقیقت میں ایک شرمناک کام ہے اور ایک برا راستہ ہے، بدی کا راستہ ہے. تو یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جسے عام طور پہ کوئی کتنا بھی بے شرم انسان کیوں نہ ہو، اس کا سوچ کے ایک دفعہ تو، یا اس کا ذکر سن کے ہی ایک دفعہ تو وہ سوچتا ہے یہ کتنا بری بات ہے.
اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ یہ ایک برا کام ہے، گندا کام ہے۔ اور سینٹ ویلنٹائنس ڈے کے اوپر شادی تو ہوگی نہیں کسی کی، چانسز کم ہے، ہوتی نہیں ہے۔ میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ کسی کی 14 فروری کو اس طرح سے شادی ہوگی، آنن فانن یا اس ٹائپ سے کچھ بھی۔ ڈیٹس وغیرہ ہزاروں ہوتی ہیں اور ان پہ پھر ہر قسم کے گناہ بھی ہوتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ مسلمانوں کا ویلنٹائنس ڈے جو 14 فروری کے ساتھ اٹیچڈ ہے، وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ کنفرم ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ کوئی اور کر رہا ہے تو وہ اپنی قبر کالی کر رہا ہے، لیکن آپ لوگ پوائنٹ نمبر 1 اللہ کا خوف دل میں قائم رکھیں۔ جب انسان اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ ہر قسم کے گناہ کرتا ہے۔ اپنے ایمان پر غور کریں اور گناہوں سے بچیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی بسر کریں، زیادہ دور نہ جائیں، اسی میں بتائی ہوئی حدیث اور آیتیں انہی کے مطابق ہی چل لیں، کم از کم آپ زنا جیسے گناہ سے بچ جائیں گے۔ ٹھیک وقت پر نکاح کریں، دیر نہ کریں، دیر کرنے سے بھی ہوتا ہے یہ بچوں کو ٹائم ملتا ہے اور پھر وہ اس ٹائم میں اس قسم کی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں۔ بدکاری سے بچیں، نکاح کر لیں گے بدکاری سے بچ جائیں گے۔ آخرت میں عذاب تو ہوگا اگر بدکاری وغیرہ ہوگی، اور اگر اس طرح کی زندگی گزاری ہو نا تو پھر موجودہ زندگی بھی عذاب ہی رہتی ہے، جب تک کہ توبہ نہ کر لی جائے اور صحیح معنوں میں بچا جائے۔ تو فائنل یہ ہے کہ 14 فروری سال کے دوسرے 364 دنوں کی طرح کا ایک دن ہے، اسے اپنے لیے تہوار نہ بنائیں، مسلمانوں کے لیے کم از کم یہ دن نہیں ہے۔ اور ایون عیسائی مذہب کی بھی بات کی جائے یا کسی بھی مذہب کی بات کی جائے تو بدکاری کو کوئی بھی مذہب پروموٹ نہیں کرتا، کوئی بھی مذہب کوئی ایسی بات کسی مذہب میں بتا دے کہ وہ کہتے ہوں کہ اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ تو بچیں، ویلنٹائنس ڈے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔